الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آپ تمامی حضرات کو اسلامی نیا سال مبارک ہو. اللہ تعالی تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس آنے والے سال کو خیر، برکت اور عافیت کا ذریعہ بنا دے. قرآن مجید جو اللہ تعالی نے ہماری، آپ کی اور پوری دنیا کے انسانوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے نازل فرمایا ہے، یہ قرآن مقدس جس انسان کی زندگی میں داخل ہو جائے اس انسان کو بلندی عطا فرماتا ہے، اسے عظمت اور وقار عطا فرماتا ہے. اور جس قوم میں اس کتاب پر عمل جتنا زیادہ ہوگا اللہ اس قوم کو بھی بلند فرماتا ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، گزشتہ صدیوں کے جو مسلمان تھے اللہ نے انہیں بڑی عزتوں سے نوازا تھا. وہ جس طرف رخ کر لیتے اسلام کے پرچم کو اس طرف لہرا دیتے، جہاں جاتے اسلام کا بول بالا فرما دیتے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو عزت انسان کو ملتی ہے وہ مال اور دولت کی وجہ سے ملتی ہے یا کرسی کی وجہ سے ملتی ہے یا کسی اونچی مسند پر بندہ بیٹھ جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے بہت کچھ عزت مل گئی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب ملک شام تشریف لے گئے تو ایک روایت کے مطابق جب آبادی میں داخل ہونے والے تھے
تو چونکہ وہ پرانے دور کا جو سفر تھا وہ اونٹوں والا سفر ہوتا تھا، راستے کی گرد و غبار بھی آدمی کا حال پراگندہ کر دیا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے بادشاہ تھے، اور ایسے بادشاہ تھے کہ جتنی باطل طاقتوں کے بڑے بڑے شورما تھے، حضرت فاروق اعظم کا نام سن کر ہی ان کو پسینے آ جاتے، یہ کیفیت تھی ان کی۔ مگر جب ملک شام میں داخل ہوئے اور آبادی قریب آئی تو قریب سے پانی کا ایک نالہ بہہ رہا تھا، تو صحابہ کرام جو وہاں اس وقت موجود تھے ان کے سپہ سالار کے طور پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ساتھ میں عیسائیوں کے بڑے بڑے راہب اور بڑے مسند نشین لوگ بھی۔ جب انہوں نے سنا تھا کہ مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر المومنین آ رہے ہیں تو وہ لوگ بھی آ گئے۔ جب آئے تو حضرت کا جو لباس تھا وہ گرد آلود تھا، اور نالا جب وہ پار کر رہے تھے تو آپ اونٹ سے اترے ہوئے تھے اور اونٹ پر آپ کا غلام بیٹھا ہوا تھا، اور آپ نے اپنی چپل کو پانی میں داخل ہونے کی وجہ سے چپل نکال لیا تھا، اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اونٹ کی نکیل پکڑ کے آگے آگے بڑھ گئے۔ جب اس کنارے پر پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح چونکہ کئی دنوں سے اس ملک میں رہتے تھے تو وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے ان کی تہذیب اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ کیسے رہن سہن کو پسند کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت عمر فاروق اعظم کو اس حالت میں دیکھا تو ان کو ذرا خراب لگا، یار اس ملک کے بڑے بڑے لوگ ان کی عزت کے لیے اور استقبال کے لیے آئے ہیں اور حضرت نے یہ کیا حرکت کر دی ہے، کاش کہ ایسا نہ کرتے تو بہتر تھا۔ ان کی نظر میں ان کی عزت جو تھی وہ گر گئی۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضرت عمر کے قریب آئے اور آ کر کے کہا کہ حضرت اگر یہ نہ کرتے تو بہتر تھا، ادھر ہی کہیں کپڑا بدل لیتے آپ، اور غلام کو سواری پر بٹھانے سے بہتر تھا کہ آپ بیٹھ جاتے۔ تو حضرت نے فرمایا اب کیا ہو گیا؟ تو کہا ان کی نظر میں آپ کی عزت جو تھی وہ گر گئی۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا ابو عبیدہ اگر یہ بات کوئی اور کہتا تو سمجھ میں آتی، آپ جیسے کہ منہ سے یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی۔ کہا کیوں؟ کہا تم کیا سمجھتے ہو کپڑوں سے عزت ہے؟ فرمایا نہ، ہمیں اسلام اور قرآن نے عزت عطا فرمائی ہے، ہمیں اسلام نے اور قرآن نے عزت دی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آج کا انسان جس کام کے پیچھے دوڑ رہا ہے کہ شاید اس سے مجھے عزت مل جائے، دولت سے عزت مل جائے، کرسیوں سے اور سیٹوں سے عزت مل جائے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اقبال نے جو بات کہی کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ عزت والے کیوں تھے؟ عزت والے دھن دولت کی بنیاد پر نہیں تھے، وہ اس لیے عزت والے تھے کہ مسلمان تھے، اور ہم خوار ہوئے۔ خوار ہے مطلب ذلیل ہو جانا، رسوا ہو جانا، بے عزت ہو جانا۔ ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، وہ مسلمان تھے تو عزت تھی ان کی، اور ہم ذلیل کیوں ہوئے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہمارا رشتہ قرآن کے ساتھ جڑا رہتا نا تو یہ دن ہمیں زمانہ کبھی نہ دکھاتا، اللہ ہمیں عزت عطا فرماتا۔ چونکہ قرآن سے جو جڑ جاتا ہے اللہ اسے کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ اور یاد رکھیے گا جہاں تک کہ قرآن پر عمل کی بات ہے تو عمل کے لیے تو قرآن پاک کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب قرآن کو سمجھیں گے تب اس پر عمل ہوگا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ ہمارے آپ کے سامنے علماء کرام آتے ہیں، ترجمے والے قرآن بھی ہمارے پاس ہیں، مانا کہ اس کی گہرائیوں کو، اس کی باریکیوں کو ہم نہیں سمجھ پاتے تو اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے امت محمدیہ میں علماء بھی پیدا فرمائے۔ ہم ان سے استفادہ کریں کہ قرآن پاک میں کیا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دوں آپ کو، چونکہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے اور ظاہر بات ہے کہ ہم زبان عربی سے نابلد ہیں، عربی زبان
سے ناواقفیت ہے ہماری، مگر جو جستجو ہے، جو تڑپ ہے ہمارے اندر، وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ ایک مثال دے دوں آپ کو، مثال کے طور پر کوئی ہم میں سے کسی کا بیٹا اگر نوکری کے لیے سعودی عرب چلا جائے اور وہاں جانے کے بعد وہ رہنے سہنے لگے، کام کاج اسے مل گیا، بہتر کام کر رہا ہے، اب تو موبائلوں کا دور آ گیا ہے، لیکن ماضی کی طرف اگر آپ جائیں تو بیٹا باپ کو خط لکھتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کی اپنی جو زبان ہے، اگر گجراتی جانتا ہے تو گجراتی میں خط لکھے گا، ہندی جانتا ہے ہندی میں لکھے گا، انگلش جانتا ہے انگلش میں لکھے گا۔ اب اس کا معمول ہے کہ وہ اپنی معروف زبان میں خط و کتابت کر رہا ہے، مگر ملک عرب میں رہتے رہتے اسے عربی آ گئی۔ اب وہ عربی اچھی طرح سمجھ بھی لیتا ہے، بول بھی لیتا ہے، لکھ بھی لیتا ہے، 5-7 سال گزر گئے تو اسے ذرا شوق پیدا ہوا کہ ہمیشہ یار ہندی اور گجراتی میں اپنے والد کو میں خط لکھتا رہا، لاؤ آج عربی میں لکھ دوں۔ شوق آ گیا اس کو، اس نے عربی میں لیٹر لکھ دیا۔ اب جب خط لے کر وہ ڈاکیا آپ کے پاس آیا، کسے باشد کسی کا بیٹا ہو، باپ کے پاس جب وہ آیا کہ بھئی یہ خط آیا ہے، تو ظاہر بات ہے اوپر جو ایڈریس تھا وہ تو یا تو ہندی میں تھا یا انگلش میں تھا، لیکن آپ نے جب اسے کھولا تو اندر جو خط تھا وہ عربی زبان میں لکھا ہوا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی بھی باپ ہو کیا وہ عربی زبان کا خط دیکھ کر اسے چوم کر رکھ دے گا اوپر؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، نہیں رکھے گا نا، اسے بے چینی ہوگی کہ یار اس میں ہے کیا، کیونکہ باپ کو تو عربی آتی نہیں۔ اب وہ پریشان ہوگا کہ بھئی عربی اس کا مطلب کون بتائے مجھے، کس کے پاس جاؤں؟ آپ نے پڑوسی سے پوچھا کہ بھیا میرے بیٹے نے یار عربی میں اس مرتبہ لیٹر لکھ دیا ہے، پتہ نہیں کیا مجھ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کسی کا پتہ بتا دیا، بھئی فلاں مولوی صاحب سے آپ ملاقات کر لیں، ہو سکتا ہے وہاں سے پتہ چل جائے۔ لیکن آپ جب گئے تو مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا بھائی عربی تو آتی ہے مجھے، لیکن یہ چونکہ وہاں کی عام بول چال ہے، وہاں کی سوسائٹی میں بولی جانے والی زبان ہے، یہ زبان میں نہیں جانتا۔ میں لغت کے اعتبار سے یا جو عربی کے قوانین ہیں صرف و نو کے اعتبار سے جانتا ہوں، مگر چونکہ یہ مارکیٹ کی زبان ہے لہٰذا انہوں نے معذرت کر لی، تو آپ کسی اور کے پاس جائیں گے، اطمینان نہیں آئے گا۔ اس نے معذرت کر دی، کسی اور کے پاس آپ چلے گئے، چوتھے 5ویں نمبر پر کسی اچھے عالم نے اسے دیکھا اور پھر اس نے آپ کو پڑھ کر کے اس کا ٹرانسلیشن کر کے سمجھا دیا کہ اس نے یہ باتیں کہی ہیں، تب آپ کو اطمینان ہوا کہ اگر آپ کے بیٹے نے کسی چیز کی ڈیمانڈ کی ہوگی آپ اسے پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے کہ دیار غیر میں وہ رہتا ہے، غریب الوطنی میں وہ رہتا ہے، یہاں سے جس طرح بھی ہو اس کی امداد کی جائے، یا وہ جو کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے اسے پورا کیا جائے۔ بلا تمثیل میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہمارا بیٹا اگر ملک عرب سے ہمیں عربی میں خط لکھے تو جب تک اسے ہم جان نہیں لیتے، ہمیں سکون نہیں ملتا، تو اللہ کے بندو ہمارے رب نے 30 پاروں کا لیٹر بندوں کے نام بھیجا ہے، وہ ہمارا نام ہے۔ کیا ہمیں جستجو نہیں ہونی چاہیے کہ آخر ہمارے رب نے ہم سے کیا ڈیمانڈ کیا ہے، ہم سے کیا سوال کر رہا ہے ہمارا رب؟ اب مانا کہ وہ اس کا میننگ کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، معانی اور مطالب کیا ہیں، اس کی باریکیاں کیا ہیں، اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، تو کم سے کم اس کے جاننے والوں سے رابطہ تو کریں کہ بھی ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ بہرحال اگر ہم اس کی باریکیوں کو اتنی دلچسپی کے ساتھ اگر نہیں جاننا چاہتے تو ٹھیک ہے، مگر کم سے کم علماء کرام ہر جمعے کو یا جمعے کے علاوہ بیانات میں، تقاریر میں کسی نہ کسی آیت کریمہ کو موضوع سخن بناتے ہیں، اور اسی آیت کی روشنی میں پھر جتنی حدیثیں ان کو ملتی ہیں وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ اس کا یہ مفہوم ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، اللہ بندے سے یہ چاہتا ہے، تو کم سے کم اس پر تو عمل کریں۔ اب وہ بھی رہ گیا کنارے۔ اگر اتنا سب نہیں کر سکتے، افسوس کی بات یہ ہے کہ اب آج کے دور کے مسلمانوں نے کم سے کم جو چیز تھی نا قرآن کی تلاوت، وہ بھی چھوڑ دی۔
جسے پڑھنا چاہیے. یاد رکھیں پابندی کے ساتھ ایسے لاکھوں لوگ آپ کو ملیں گے, لاکھوں. صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے وہ دروازے پر جا کر پیپر ڈھونڈتے ہیں, پیپر آیا کہ نہیں آیا. اگر کسی دن ایک دو دن گیپ ہو جائے تو چین نہیں پڑتا یار, اخبار نہیں پڑھتا اور طبیعت نہیں لگتی ہے, دل نہیں لگتا ہے. میرے بھائیوں, کاش کہ جتنا اخبار پڑھنے کا شوق ہے اس امت کو قرآن پڑھنے کا شوق ہو جائے تو اللہ تمہیں عزت کی زندگی عطا فرما دے. اور اخبار پڑھ بھائی, دنیا میں کیا ہو رہا ہے پتہ چلتا ہے, ملک کے حالات کیا ہے پتہ چلتے ہیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے پتہ چلتے ہیں, مگر اخباری رپورٹ پڑھ کر جان کر آپ نے کر کیا لیا؟ اور کیا کر لیتے ہیں آپ؟ کچھ نہیں کر سکتے. تو کیا اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ کم سے کم اخبار سے زیادہ شوق ہمیں قرآن کی تلاوت کا ہو جائے, ہم قرآن پڑھنا سیکھیں, اور جب سیکھ لیا ہے تو روزانہ پابندی کے ساتھ کم سے کم ایک پارہ روزانہ تلاوت تو کریں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں, قرآن پڑھنا کیا ہے جانتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ بتائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھنا گویا رب کے ساتھ سرگوشی کرنا ہے. اللہ اکبر. بندہ اپنے خدا سے باتیں کر رہا ہے, اللہ سے بات کر رہا ہے. اب ذرا سوچیں آپ یار, اس دنیا میں کوئی تھوڑا سا پوزیشن والا بندہ اگر ہم سے کبھی کہیں راستے میں بات کر لے, ہائے ہلو کر لے, تو آدمی خوش ہو جاتا ہے. ارے وہ فلاں آدمی جہاں ملتا ہے یار مجھے سلام کرتا ہے, ہاتھ بتا کے جاتا ہے, کیسے پوچھتا ہے, خیریت پوچھتا ہے. اس سے بڑھ کر مقدر کا سکندر کون ہوگا جو رب سے کلام کر رہا ہے, جو اللہ سے باتیں کر رہا ہے. تو میرے بھائیوں, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, روزانہ قرآن پڑھنے کی عادت بنا لیں, قرآن پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیں. اور عموماً تقریباً میں سمجھتا ہوں ہر انسان دنیا میں الا ماشاء اللہ ہر انسان پریشان ہے, اپنے اپنے لیول پر سب پریشان ہیں. اور اب جو موجودہ حالات ہیں ان میں تو کوئی بندہ, مجھے جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے نا, یہ لاک ڈاؤن, کورونا, یہ وہ, جب سے یہ تماشا شروع ہوا ہے, اللہ سب کی حفاظت فرمائے, اب تک کسی بندے نے, ایسے بھی عموماً علماء کو لوگ خوشی والی خبریں کمی سناتے ہیں, پریشانی والی باتیں زیادہ سناتے ہیں, کہ شاید کچھ تعویذ مل جائے یا دعا مل جائے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, اچھی امید ہے, مگر اچھائی کی خبر عموماً یہ کئی مہینوں سے کسی کی زبان پر کروڑ پتیوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی, لیبر ورک سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, رکشہ چلانے والوں سے بھی ہوتی ہے, مرسڈیز میں گھومنے والوں سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, مگر ہر بندہ کہتا ہے حضرت یار دعا کرو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اتنی پریشانی ہے کہ کیا بتائیں. 1 لاکھ روپے مہینے کی دکان لے کے بیٹھا ہوں, بس ہر مہینے لاکھ روپیہ جیب سے بھر رہا ہوں. ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پریشان ہے, بے چینی, بے قراری, ہر بندہ اس کا شکار ہو گیا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, تمہیں اطمینان مارکیٹوں میں ملے گا, کاروبار میں اطمینان ملے گا. فرمانا تمہارے دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے, اللہ کے ذکر میں ہی چین ہے. اور جب اس ذکر سے جڑ جاؤ گے, آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہاں جو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے, دلوں کا اطمینان ہے. اللہ کے ذکر میں تو تسبیح لے کے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کا ورد کریں, اسی کو ہم ذکر سمجھتے ہیں. یاد رکھیں یہ بھی ذکر ہے, یہ بھی ذکر ہے, مگر قرآن نے قرآن کو خود ذکر کہا ہے. یہ قرآن پاک جو ہے نا یہ خود ذکر ہے. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو کون سے ذکر کی اللہ حفاظت کرنے والا ہے؟ قرآن کی حفاظت اللہ فرماتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا چین, اطمینان, سکون جس چیز میں اللہ نے رکھا ہے وہ قرآن پاک ہے.
مگر یہ امت نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے. بس مدرسے میں جو قرآن پڑھ لیا. اب کب پڑھیں گے بھیا؟ اب کوئی مر جائے تو تیجا 10واں 40ویں کی فاتحہ ہوگی، اس میں پڑھ لیں گے، یا کسی بزرگ کا سورہ یاسین کا ختم ہوگا اس میں پڑھ لیا جائے گا. رمضان شریف آئیں گے، 1-2 مرتبہ ختم کر لیں گے، اس کے بعد چھٹی ہو گئی. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی، یہ جو پریشانیوں کا دور چل رہا ہے نا، تو پریشانیوں میں عموماً لوگ تعویذات کے چکر میں زیادہ رہتے ہیں. تعویذ مل جائے. اب تو باقاعدہ کتابوں کی دکانوں پر اسٹیکر بھی چلے ہیں، اس میں ہیڈنگ لکھی رہتی ہے، اس کو دکان مکان میں لگانے سے خیر و برکت. اب اس میں ہے کیا؟ میں تعویذوں کا منکر نہیں ہوں، تعویذیں فیض یافتہ فیض دینے والے ہوتے ہیں، بافیض ہوتے ہیں، لگانا چاہیے. جنات بھوت چڑیل گھر میں داخل نہیں ہوں گے. لوح قرآنی غلے میں رکھو، اس سے برکت ہوگی. روزانہ صبح جب دکان کھولو تو اس اسٹیکر پہ جو لوح قرآنی الف لام میم الف لام را الف لام را صاد الف لام میم صاد جو لکھا ہے اسے دیکھا کرو تو خیر و برکت نازل ہوگی، یقیناً ہوگی، اس سے انکار نہیں ہے. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک کے چند حروف نکال کر ایک تعویذ پر لکھ دینے سے جب برکت ہوتی ہے تو روزانہ دکان میں قرآن ہی پڑھ لیا جائے تو کتنا بہتر ہے. روزانہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے تو کتنا بہتر ہے. مگر ہمیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، بس شوق چاہتا ہے بندہ کم سے کم وقت میں برکت کیسے ملے. پڑھنے کی جھنجھٹ کون لگائے؟ وہ اسٹیکر دیکھ لو کیا برکت ہو جائے گی. تعویذ دکان میں لگا دو کا جنات داخل نہیں ہوگا، جادو کا اثر نہیں ہوگا، نظر بد نہیں لگے گی. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی روزانہ تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر والے امن و سکون میں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس گھر کو برکتوں سے بھر دیتا ہے. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی فرشتے نکل جاتے ہیں، شیاطین چلے جاتے ہیں، بلائیں اترتی ہیں. فرمایا وہ گھر لوگوں کے لیے بے چینی کا سبب بن جاتا ہے اور اللہ اس گھر میں بے برکتی اتار دیتا ہے. ذرا سوچیں آپ، گھر میں اگر قرآن کی روزانہ تلاوت ہوتی رہے، ایک پارہ اگر زیادہ لگتا ہے تو آدھا پارہ ہی صحیح، آدھا زیادہ لگتا ہے پاؤ پیارا ہی صحیح، مگر روزانہ اپنے دن کی شروعات قرآن سے کیا کریں یار. روزانہ اپنے گھر میں جب بھی دن کی شروعات ہو تو قرآن کی تلاوت سے اگر ہوگی تو کیا بتائیں قرآن کے فضائل کتنے ہیں یار. ایک حدیث پاک میں یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ رات کو سوتے وقت بستر پر جانے سے پہلے یا بستر پر لیٹ جائیں تب بھی قرآن کی جو چاہے سورت آپ کو یاد ہے وہ سورت پڑھ کر سو جائیں تو اللہ تمہاری حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. جب تک آپ سوتے رہیں گے آپ کو کوئی تکلیف دہ چیز نیند میں کبھی تکلیف نہیں پہنچائے گی، چاہے وہ موذی جانور ہو، سانپ ہو، بچھو ہو. حق تو یہ ہے میاں کہ مچھر بھی نہیں ستائے گا کیونکہ وہ بھی پریشانی کا سبب ہے. جادو ٹونا تو اپنی جگہ ہے، جنہ شیاطین اپنی جگہ ہے. اگر ہم قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیں نا تو یقین جانے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں ہم پر آپ پر یقیناً نازل ہوگی. یہ حضرت عمر کی ایک بات مجھے یاد آ گئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق اعظم کے وصال کے بعد کی بات ہے، ان کا وصال ہو گیا تھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں بعد کے جو لوگ تھے تو ایسی محفل اکثر نمازوں کے بعد بیٹھتے تھے اور پرانی باتیں، کبھی حضور کی باتیں چھڑ جاتی، مدینہ میں کیا ہوا، کسی جنگ کی بات چھڑ جاتی، احد میں کیا ہوا، خندق میں کیا ہوا. تو بعد کے جو لوگ تھے دور تابعین
جب آیا تو وہ لوگ بڑے شوق سے سنتے تھے، اور یہ بزرگان دین جو صحابہ موجود تھے وہ انہیں سناتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک دن جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ایک اجنبی شخص آ گیا، وہ ایک گلی سے گزر رہا تھا تو ادھر سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تشریف لائے، ان کا آمنا سامنا ہو گیا۔ تو آنے والا جو اجنبی تھا اس نے حضور کے صحابی سے کہا کہ میں تم سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ تو صحابی نے کہا بھائی میں کوئی پہلوان تھوڑی ہوں کہ تم مجھ سے کشتی لڑو گے۔ تو آنے والا کہنے لگا نا میں کشتی لڑنا چاہتا ہوں، یا اگر تم لڑنا نہیں چاہتے تو کہو میں ہار گیا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب تیری ضد ہے تو چل لا میں کشتی لڑتا ہوں۔ اب اسی گلی میں وہ کشتی لڑ لی انہوں نے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابی رسول نے اسے اٹھا کر پچھاڑ دیا، پٹک دیا۔ جب وہ گر گیا تو کہا کہ آپ جیتے میں ہارا، مگر ایک مرتبہ اور کشتی لڑوں گا۔ تو انہوں نے کہا وہ صحابی بھی تیار ہو گئے۔ جیسے ہی تیار ہوئے اور پھر دونوں گتھم گتا ہوئے، صحابی رسول نے اٹھا کر اسے پھر دوسری مرتبہ پٹک دیا۔ جب پٹکا تو اس کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں آ گیا، تو اس کا ہاتھ ذرا نرم تھا اور پنجہ جو تھا بالکل کتے کی پنجے کی طرح تھا۔ تو جو سینے پر چڑھے ہوئے صحابی تھے انہوں نے کہا یار تو بدن سے تو فربا لگتا ہے مگر طاقت نہیں ہے تجھ میں، اور تیرے یہ ہاتھ کے پنجے کتے کی طرح کیوں ہیں؟ تو انسان ہے کہ جنات؟ تو نیچے لیٹے لیٹے وہ بول رہا ہے کہ میں انسان نہیں جنات ہوں، میں ایک صحابی کی طاقت کو آزمانے آیا تھا۔ تو وہ اوپر بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہا کہ مجھے اس وقت تک میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک مجھے تو کوئی ایسا وظیفہ نہ بتائے کہ جسے پڑھ کر میں جناتوں کی بدماشی اور شرارت سے بچ جاؤں۔ کہ نہیں چھوڑوں گا، اٹھنے نہیں دوں گا۔ تو اس نے کہا یار چھوڑ دو مجھے۔ کہا نا جب تک تو مجھے جناتوں اور شیاطین سے بچنے کا وظیفہ نہیں بتا دیتا، وہ کون سی چیز ہے کہ اگر میں پڑھ لوں تو تیرا ہاتھ مجھ تک نہ پہنچے اور تیرا غلبہ مجھ پر نہ ہو۔ تو اس نے کہا وہ ہے آیت الکرسی۔ کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو گے نا تو پورا دن جنات تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا، تمہیں تکلیف بھی نہیں پہنچائے گا۔ رات کو پڑھو گے تو رات بھر تم اس سے محفوظ رہو گے۔ اور پھر چھوڑ کے وہ چلا گیا۔ وہ جتنے لوگ بیٹھے تھے نا انہوں نے کہا حضور وہ صحابی کون تھے؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا عمر کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، وہ حضرت عمر تھے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو جنات نے اپنے سے بچنے کا جو وظیفہ دیا وہ کہاں ہے؟ بولے آپ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن پاک میں۔ تو آج ہم جناتوں سے پریشان ہیں، شیاطین سے پریشان ہیں، جادو ٹونے سے پریشان ہیں۔ ہر چیز کا علاج اللہ نے قرآن ہی میں رکھا ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں نا۔ اور یہ جادو ٹونا جو ہے، یہ جادو سفلی علم جو ہوتا ہے، کالا جادو ہو گیا، کسی نے کسی کو بوٹ مار دیا، فلاں کر دیا، یقین جانے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ ان چیزوں کو ہم نہیں مانتے، ان چیزوں کو ہم نہیں مانتے ہیں، کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے، کچھ کوئی جادو وادو ہوتا نہیں ہے۔ یاد رکھیں ایمان والے کا بھروسہ اللہ ہی پر ہے، مگر جادو کا انکار نہیں کر سکتے آپ۔ جادو ہوتا ہے، سفلی علم ہے، ناپاک علوم ہے، جس کی وجہ سے انسانوں کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم تو اللہ رسول کے ماننے والے، ہم پر جادو کیسے ہوگا؟ تو میں کہتا ہوں میرے بھائی ہماری آپ کی حیثیت کیا؟ مدینے کے تاجدار پر جادو ہو گیا تھا، سرکار کو جادو کر دیا گیا تھا۔ اور یہ معوذتین جو ہے نا، یہ معوذتین قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں جو ہیں یہ اسی وقت نازل ہوئی جب حضور پر جادو کیا گیا تھا۔ اللہ نے جادو کے توڑ کے لیے یہ صورتیں ہمارے آقا پر نازل فرمائی، سرکار نے اس کا ورد کیا اور جادو کٹ گیا۔ اب ذرا سوچیں آپ، دکان پہ جادو کر دیا،
گھر میں جادو کر دیا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ہم یہ باپو کے پاس چلے گئے، اس مولانا کے پاس چلے گئے، اس حضرت کے پاس چلے گئے، انہوں نے تعویذ دیا، جھاڑ پھونک کر ڈالی، یہ کر ڈالا. تو میں کہتا ہوں یہ ساری مصیبتوں کا چھٹکارا آپ کو ہمیشہ کے لیے مل جائے اگر پابندی کے ساتھ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت جاری کی جائے. کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کل سے شروع کرے گا؟ سب کریں گے انشاءاللہ؟ زیادہ نہیں تو ایک رکوع ہی صحیح، ایک رکوع تو زیادہ کوئی ہارڈ نہیں ہے. فجر کی نماز آپ پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، روزانہ کم سے کم ایک رکوع پڑھو گے انشاءاللہ؟ سب مل کے بولیں انشاءاللہ. ذرا سوچیں نا یار، ہم امام حسین کی یاد میں یہاں جمع ہوں گے انشاءاللہ، روزانہ آؤ گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، قرآن کی تلاوت کا کیسا شوق تھا میرے حسین کو، کیسا شوق تھا. ہم تو کھاتے پیتے چلتے پھرتے موج کی زندگی گزار رہے ہیں پھر بھی قرآن نہیں پڑھتے. میرا حسین وہ کہ سر کٹ گیا اور نیزے پر قرآن پڑھ رہا ہے. سنا ہے نا آپ نے، بار بار ہر سال سنتے رہتے ہیں. سر نیزے پر بلند ہے، دشمن کے ہاتھ میں ہے، اور میرے مصطفیٰ کا نواسہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. تو حسین کے ماننے والوں، امام عالی مقام کے عاشقوں، بس محرم کا یہ سمجھیے یہ پہلا سبق ہم نے آپ کو دے دیا. اس سبق، اور یہ سبق میرا نہیں ہے، یہ کربلا والوں کا سبق ہے، یہ فاطمہ کے لال کا سبق ہے. روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھو گے قرآن انشاءاللہ؟ بلند آواز سے بولیں. ہاں، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ایسے بھی لوگ ہوں گے، ہے نا بھائی؟ کچھ ہوں گے ایسے، بھائی مجھے تو آتا ہی نہیں پڑھنا، میں نے سب اٹھا رہے تھے تو میں نے بھی ہاتھ اٹھا دیا. ہاں بھائی، مجھے تو آتا ہی نہیں ہے پڑھنا. تو میری گزارش یہ ہے کہ کوشش کریں نا پڑھنے کی، اسے سیکھیں، پڑھنے کی کوشش کریں. غالباً کوئی ہمارے امام ہے، نام ذہن سے نکل رہا ہے، مجتہد تھے، وصال کا وقت بستر مرگ پر تھے، اور ان کی عیادت کے لیے کوئی اپنے وقت کے اور ایک عالم آ گئے. تو انہوں نے ان کی طبیعت پوچھی. تو طبیعت جب انہوں نے پوچھی تو کہا سب ٹھیک ہے. دین کا ایک مسئلہ چھیڑ دیا. جو بستر مرگ پر تھے، موت کے قریب تھے، انہوں نے دینی مسئلہ ان سے چھیڑ دیا. تو وہ چونک گئے، کہا حضرت کیا کر رہے ہیں آپ؟ طبیعت آپ کی اتنی زیادہ خراب ہے کہ اب امید ہم کو کم ہے، اور آپ یہ دینی باتیں چھیڑ دی. آپ نے پوری زندگی دینی مسائل پر بحث و مباحثے آپ کرتے رہے، مذاکرے کرتے رہے، اور ابھی آپ نے پھر وہی چھیڑ دیا. تو انہوں نے کہا مولانا تمنا ہے کہ دین کی باتیں کرتے کرتے موت آ جائے، دین کے مسئلے پر گفتگو کرتے کرتے موت آ جائے. تو میرے بھائیوں، اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ بچپن ہے تو ہی سیکھیں گے. آپ بڑے ہو کر بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، بڑھاپے میں ہے تب بھی کوشش، اور جب کوشش کرو گے اللہ اس کا اجر ضرور دے گا، اس کا بدلہ ضرور دے گا. بہرحال کوشش کریں. پھر بھی اگر کسی کو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، وہ بھی یہ عہد کرے کہ روزانہ صبح کم سے کم قرآن کھول کے تو بیٹھوں گا، کیونکہ قرآن چھونا بھی عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت. قرآن کھول کے بسم اللہ تو آتی ہے بھیا، بسم اللہ سب کو آتی ہے، ہر لائن پر ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آدھا گھنٹہ بھی اگر آپ بیٹھیں گے تو بسم اللہ پڑھنے کا آپ کو ثواب تو ملے گا، قرآن دیکھنے کا ثواب ملے گا، قرآن چھونے کا ثواب ملے گا. اتنی دیر باوضو آپ رہیں گے، اور اتنی دیر اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آپ رہیں گے، اور جہاں تلاوت ہوگی وہاں رحمت کے فرشتے اتریں گے. ہاں، رحمت کے فرشتے اتریں گے. تو جب رحمت کے فرشتے اتریں گے، بے برکتی خود بھاگ جائے گی، بے قراری خود بھاگ جائے گی، بے چینی خود بھاگ جائے گی. جنات، بھوت، پلیت، جادو ٹونا سب کچھ ہمارے گھروں سے اس کا جنازہ نکل جائے گا، اور اللہ کی رحمتوں کی جھما جھم برسات ہونے لگے گی. یہ قرآن، اللہ اکبر. ابھی آپ نے حضرت کی زبانی سنا کہ آج فاتحہ جو ہے حضور حسنین میاں نظمی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کل شریف انشاءاللہ ہوگی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قرآن کے لیے کیا کہا کہ قرآن کیا ہے؟ سبحان اللہ. شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا ایک قول سن لے آپ.
عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا کا پورا میرے مصطفیٰ کی نعت ہے. کیا ہے؟ الحمد کی الف سے لے کر، یا یوں کہیں آپ نا، بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک میرے آقا کی ایک علمی بات پھر مجھے یاد آ گئی، سن لیں آپ. بسم اللہ کی با اور والناس کا سین، یعنی آپ ذرا دیکھیں گے تو قرآن شروع ہوتا ہے با سے. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اگر بسم اللہ کو شامل کر لیں آپ، پہلی الحمد والی جو بسم اللہ ہے تو کون سا حرف ہے پہلے؟ با. اور آخری جو صورت ہے وہ قل اعوذ برب الناس ہے، اور قل اعوذ برب الناس کا آخری جو حرف ہے وہ سین ہے. تو بسم اللہ کی با مسلمانوں باندھ لو اس کو یار، اللہ نے ڈال دی، سن لیں آپ مگر باندھ کے رکھ لیں اس کو. بسم اللہ کی با اور والناس کی سین عربی ہے، اس کو اردو میں لائیں. یہاں سے با نکالو، وہاں سے سین نکالو، کیا ہوا؟ بس. اس کو ذرا سمجھیں آپ. قرآن بس ہے، مومن کو قرآن مل گیا بس، دنیا آخرت دونوں مل گئی. دنیا آخرت دونوں مل گئی. کہا کیوں بس؟ تو یہ بس کو الٹا کر دو. توڑو یار، کیونکہ سب ہے. قرآن بس ہے ایمان والے کے لیے. کہا قرآن بس کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ سب ہے. اس میں دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، ساری کائنات کو تبیان لکل شیء. تو بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی نعت ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. اور حضور نظم میاں علیہ رحمہ اپنی شاعری میں کہتے ہیں کہ یوں تو قرآن ہے ہدایت کی کتاب. قرآن کا کی کتاب ہے؟ ہدایت کی ہے. کہتے ہیں یوں تو قرآن ہے ہدایت کی کتاب، پر کسی کا تذکرہ مقصود ہے، کسی کا اللہ ذکر کرنا چاہتا ہے. یہ آئی تو ہے ہدایت کے لیے، مگر کسی نہ کسی بہانے سے اللہ اپنے مصطفیٰ کی بات چھیڑ دیتا ہے، اپنے حبیب کی بات چھیڑ دیتا ہے. ذرا دیکھیں نا آپ، اللہ اپنی وحدانیت کی بات کر رہا ہے. میں ایک ہوں، میں اکیلا ہوں، میں بے نیاز ہوں. ہاں؟ نام کیا ہے تیرا؟ کہ اللہ. مگر شروع کہاں سے کرتا ہے؟ قل مصطفیٰ تم کہو نا میں ایک ہوں. اللہ اکبر. ذرا آپ دیکھیں، اپنی بات کہتا ہے مگر نبی سے کہتا ہے پیارے تم کہو. مولا ہم بھی تو تجھے ایک ہی کہتے ہیں نا، کہ تو بعد میں بول، پہلا میرا نبی بولے گا، پہلے میرا حبیب بولے گا. ان کے کہنے کو دیکھ کر پھر تو بول، تب تیرا یہ بولنا مانا جائے گا. لہٰذا یہ قرآن ہمیں عزت کی زندگی عطا فرماتا ہے، عزت کی موت عطا فرماتا ہے، قبر میں بھی عزت ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو بندہ مسلسل قرآن کی تلاوت سے شغف رکھتا ہے نا، شوق، جذبہ جس کو جیسے پیپر پڑھنے کا شوق ہے، کا دل نہیں لگتا، ایسی حالت بنا لو، اپنی طبیعت ایسی بنا لو کہ قرآن آج نہیں پڑھا نا تو پورا دن بوجھل گزرے. یار طبیعت نہیں لگ رہی ہے. کہا کیوں؟ تو کہا صبح قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، روزانہ قرآن پڑھتا ہوں، آج ٹائم نہیں ملا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن کی تلاوت کا شغف ہو، جب وہ بندہ مر کے قبر میں جائے گا نا، اگر عذاب کے فرشتے قبر میں آئیں گے تو ان کے اور میت کے بیچ میں قرآن آ جائے گا. کہنا ہاتھ نہیں لگانے دوں گا، یہ میری تلاوت کرنے والا ہے. وہ سر کی طرف سے آئے گا تو قرآن آگے آ جائے گا، چھونا مت، یہ میری تلاوت کرنے والا ہے. دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں سے بھی عذاب دینے کے لیے آئے گا، قرآن بیچ میں حائل ہو جائے گا. خبردار ہاتھ مت لگانا، میں خدا کا کلام ہوں اور یہ مجھے پڑھنے والا تھا، یہ میری تلاوت کرنے والا تھا. تو یہ کربلا والوں کا پیغام آج کا سبق ہے کہ روزانہ بولیں آپ انشاءاللہ بولیں. ہاں اللہ زیادہ توفیق دے، زیادہ پڑھیں.
ہاں اگر اتنا وقت نہیں ہے یا دھیرے دھیرے پڑھتے ہیں تو کم پڑھیں، مگر اس کو چھوڑو مت، قرآن کی تلاوت کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔